خیال رزق رہا رزاق کا خیال نہیں، مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے، مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے۔ مولا مولا پڑھتا تھا، اب نماز چھوڑ دیا ہے، محراب ٹوٹ گئی ہے، خواب دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب صاف ہے کہ پہلے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اب قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہے۔ خواب دیکھ رہا ہے یہ مسجد میں جو بلب تھا یہ ٹوٹ گیا، اس کا مطلب ہے کسی خاص مسلمان کا انتقال ہونے والا ہے۔ خواب دیکھ رہا ہے کہ جامع مسجد اجڑ گئی ہے، جامع مسجد ویران ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں پر مصیبت آنے والی ہے۔ خواب دیکھ رہا ہے کہ مسجد میں ایک نیا کمرہ بنا ہے، دوسرا مؤذن بحال ہونے والا ہے۔ خواب دیکھ رہا ہے کہ مسجد میں عمارت کھڑی ہے، یہ آدمی دین میں بھی ترقی کرے گا، دنیا میں بھی ترقی کرے گا۔ خواب دیکھیے کتنا پیارا ہے، اذان دے رہا ہے، حج نصیب ہوگا۔ خواب دیکھیے کتنا پیارا ہے، سجدہ کر رہا ہے، پریشانی دور ہوگی، عمر لمبی ہوگی، کامیاب ہوگا۔ خواب دیکھ رہا ہے کہ جنازہ پڑھ رہا ہے، اللہ اس کی سفارش قبول کرے گا۔ خواب دیکھ رہا ہے قضا نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے کے پیچھے تھا اب دوسرے کے برابر ہونے جا رہا ہے، جو مال کھو گیا تھا وہ ملنے والا ہے، نقصان اٹھایا ہوا تھا اب نفع اٹھانے والا ہے۔ 1646 عیسوی میں اورنگزیب بادشاہ کی لڑائی ہو رہی ہے، جنگ کے میدان میں بادشاہ ہے، ظہر کی اذان ہوئی، بادشاہ جنگ کے میدان سے نکل کر کے وضو کیا، نماز پڑھنے لگا۔ دشمن نے جب دیکھا کہ یہ بادشاہ اللہ کا اتنا ڈر رکھتا ہے، اللہ کے لیے اس طرح نماز پڑھتا ہے، اس نے ہاتھ ہتھیار ڈال دیا اور کہہ دیا کہ آج کے بعد آپ سے جنگ نہیں کریں گے، جو جنگ کے میدان میں بھی خدا کو نہ بھولے اس کے ساتھ جنگ کرنا خدا سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ دو مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، بڑی امید کے ساتھ آپ کو پیغام دے رہا ہوں، انشاءاللہ جمعہ سے ہم لوگ نماز شروع کر دیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، ذرا دھیان رکھیے گا، آپ کا امتحان برابر جاری رہے گا، کہاں آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں کہاں ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، تسلی ہوگی کہ صحیح جگہ پر اگر آپ ہاتھ اٹھا دیں۔ دھیان سے سنیے گا، لڑکا لڑکی پر عاشق ہو گیا، لڑکا لڑکی پر عاشق ہو گیا، لڑکی دیندار تھی، کہا تم میرے پر کیا عاشق ہو، کا مطلب نکالنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے، منہ کالا کرنے کے لیے۔ تو لڑکی سمجھدار تھی، ایک کام کرو، 40 روز کے بعد تم ہم سے منہ کالا کرنا، 40 روز کے بعد ہم سے زنا کرنا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ تم نماز پڑھنا شروع کر دو، 40 دن تک تم نماز پڑھو، اس کے بعد تمہارا مطلب پورا ہو جائے گا۔ لڑکا نماز شروع کر دیتا ہے، لیلا کا عاشق مسجد میں آیا ہے، سارے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، یہ تو مسجد میں آتا نہیں تھا، سب سے پیچھے رہتا تھا، آج بات کیا ہے سب سے آگے ہے، لوگوں کو پتا چلا یہ مولا کا عاشق نہیں ہے، یہ لیلا کا عاشق ہے۔ نماز نے اپنا اثر کرنا شروع کر دیا، تھوڑے تھوڑے کر کے نماز نے اثر کرنا شروع کر دیا۔ جب چلا پورا ہوا تو لڑکی نے اس کو بلایا، کہا کیا مطلب ہے، کیا چاہتے ہو، کہا کچھ نہیں چاہتے ہیں، لیلا کے عشق میں آیا، مولا کا عشق ہو گیا، لیلا کے عشق کو بھول گیا، اب میں زنا سے توبہ کرتا ہوں، کان پکڑتا ہوں، آئندہ ایسا گناہ نہیں کر سکتا۔ آپ نماز شروع کر دیجئے، ساری برائی سے نماز آپ کو بچا لے گی۔ آخری مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، سامان کہیں رکھا تھا، پیسہ بھول گیا، آیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ آ کر کے کہتا ہے کہ حضور میں نے کہیں پیسہ چھپا کر کے رکھا تھا، مل نہیں رہا ہے، کہا 1 منٹ میں مل جائے گا، کہا کیسے ملے گا، 1 گھنٹہ ہو گیا، 2 گھنٹہ ہو گیا، پیسہ مل نہیں رہا ہے،
بہت زیادہ قیمتی، بہت بڑی رقم ہے، میں نے کہیں رکھا بھول گیا ہوں۔ کہا آسانی سے مل جائے گی، 1 منٹ میں مل جائے گی۔ کہا حضور کیسے ملے گی؟ کہا وضو کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جب تک کہ یاد نہ آئے تب تک نماز پڑھتے رہنا۔ اب جب وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوا ہے، 1 رکعت جیسے ہی اس نے پڑھی ہے، دوسری رکعت کے لیے جیسے ہی کھڑا ہوا ہے، فوراً فٹافٹ یاد آ گیا کہ فلاں جگہ تم نے پیسہ رکھا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد جیسے ہی گیا وہاں پیسہ مل گیا، دوڑا دوڑا آیا، کہا حضور آپ کا وظیفہ کام کر گیا، آپ نے جو طریقہ بتایا تھا اس کے مطابق میرا پیسہ مل گیا۔ کہا جانتے ہو شیطان نے بھلا دیا تھا، اور نماز میں جیسے ہی تم کھڑے ہوئے شیطان نے یاد دلایا۔ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ خدا کا بندہ خدا کے آگے جھک جائے۔ انشاءاللہ زندگی بھر نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ جنازے کی نماز مسجد میں پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خدا کو لوگ بھول گئے فکر روزی میں، خیال رزق رہا رزاق کا خیال نہیں۔ مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے۔ مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے۔ ممبر بھی تو خاموش ہے، محراب ہے سنسان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ ہم صرف ہی سنتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں۔ ہم صرف ہی سنتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا 5 نمازیں۔ آباد ہی رہے مکہ اور مسجد ویران، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان۔ بہت اچھے ماحول میں آپ نے جلسہ سنا۔ ہم تو پھول پاگل ہیں کہ 12 بج جانے کے بعد آپ کو جلسہ سنانے کے لیے آئے، آپ ہاف پاگل ہیں کہ کرسی چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ خیر اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، بالکل بائی پاس لے جا رہا ہوں، جلسہ آپ کا بالکل کنارے پہنچ چکا ہے۔ دل سے دعا دیتا ہوں، آپ کی جوان مردی پر میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ جانے والے لوگ کم ہیں، موجود رہنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ دھیان سے سنیے گا، قرآن ہمارے پاس ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن ہمارے پاس ہے، قرآن پر ہم عمل نہیں کرتے۔ قرآن کی جب ضرورت پڑتی ہے، جب میاں بیوی کو الگ کرنا ہے، قرآن کی کب ضرورت پڑتی ہے؟ جب دم کرانا ہے۔ قرآن کی کب ضرورت پڑتی ہے؟ جب تعویذ لینا ہے۔ قرآن کی کب ضرورت پڑتی ہے؟ جب جنات کو تابع کرنا ہے۔ قرآن کی کب ضرورت پڑتی ہے؟ جب باپ کا وکٹ گر گیا ہے، 40 روز قبر پر قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہم آدمی ڈھونڈتے ہیں، اس کو 2000 روپیہ دے کر کے باپ کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، کرایہ کا بیٹا 1000 بار قرآن پڑھے، اپنا بیٹا سورہ فاتحہ پڑھے، اپنے بیٹے کے سورہ فاتحہ کے برابر پورا قرآن نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کرایے کا بیٹا ہے۔ آنکھ میں آنسو نہیں ہے، کلیجہ پھٹ نہیں رہا ہے، اپنا بیٹا ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہے، کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ اللہ اس کو قبول کرتا ہے کہ کلیجہ الگ پھٹے، آنکھ سے آنسو الگ جاری ہو۔ دھیان سے سنیے گا، بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، اسکول نہیں آ رہا ہے، اسکول میں پڑھتا تھا، اب اسکول چھوڑ کر کے مدرسہ آ گیا۔ ماسٹر صاحب مسلمان ہیں، باپ سے پوچھا کہ تمہارا بچہ اسکول آتا تھا، اب نہیں آ رہا ہے، تو کہا قرآن پڑھ رہا ہے، 15 پارے ہو گئے ہیں اور 15 پارے ہوں گے،
اس کے بعد اسکول آئے گا تو ماسٹر مسلمان ہو کر کے کیا کہتا ہے کہ تمہارے بچے کا 1 سال برباد ہو گیا 15 پارے پڑھنے میں، اگر 1 سال اور تم اسے مدرسے میں رکھو گے تو 2 سال برباد ہو جائیں گے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ دوسرا خطرناک حملہ قرآن پر دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ قرآن ہم پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، کیا فائدہ؟ شیطانی خیال ہے۔ قرآن پڑھ کر کے کیا ہوگا جب ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے مسلمان ہو کر کے یہ سمجھا کہ قرآن پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا جب ہم سمجھ نہیں رہے ہیں، ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس کو چھونا بھی عبادت، اس کو دیکھنا بھی عبادت، اس کو پڑھنا بھی عبادت، اس کا سننا بھی عبادت، اس کا سنانا بھی عبادت، اس پر عمل کرنا بھی عبادت۔ انشاءاللہ اپنے بچے کو پہلے قرآن پڑھائیں گے، اس کے بعد اسکول میں داخل کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، آخری بات آپ دیکھیں گے، یہ جلسہ جب ختم ہوگا تو ہم سے لوگ مصافحہ کریں گے، تو مصافحہ میں کیا کہیں گے؟ دعا میں یاد رکھیے گا، خود دعا کریں گے نہیں، لیکن مہمان سے کہیں گے دعا میں یاد رکھیے گا، یعنی اپنے فرصت نہیں ہے، مہمان ہی کو فرصت ہے، ان کو دعا میں یاد رکھیں گے۔ دوسری بات آپ دیکھیں گے تعویذ پر زیادہ دھیان ہے، دعا پر دھیان نہیں ہے۔ پوچھئے کیوں؟ تو کہتے ہیں دعا میں من نہیں لگتا، اس لیے دعا نہیں کرتا ہوں۔ بھائی دعا کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہم سے کہتے ہو دعا کرنے کے لیے، تو ہم دعا کے لائق کہاں ہیں؟ دعا کی زبان ہماری نہیں ہے، دعا نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، آپ کی اپنی دعا آپ کے حق میں بھی قبول ہوگی اور دوسرے کو بھی فائدہ ہوگا۔ دوسرا آپ کے حق میں دعا کرے گا، گارنٹی نہیں ہے کہ وہ دعا آپ کے حق میں قبول ہو۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، جب کسی کی دعا قبول ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کو پہنچا ہوا سمجھتا ہے۔ کیسا پہنچا ہوا؟ کہ یہاں مدینے میں، ہندوستان میں بیٹھتا ہے، مدینہ دیکھ لیتا ہے۔ ایک جعلی پیر آیا بستی میں، اس سے کسی عورت نے پوچھا کہ تم 1 نمبر کے پیر ہو یا 2 نمبر کے پیر ہو؟ کہا 1 نمبر کا پیر ہو، بیٹھتا یہاں ہوں، مدینہ دیکھ لیتا ہوں۔ کہا بھی 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا تم کون سی بستی میں آئے ہو، جگتا خرساہی میں آئے ہو نا، پتہ چل جائے گا تم 1 نمبر کے پیر ہو یا 2 نمبر کے پیر ہو۔ عورت نے دسترخوان بچھایا، کھانا لا کر کے دیا، کہا کہ کھاؤ۔ کہا کہ کیسی بدتمیز عورت ہے، روکھا سوکھا دے دیا، سالن تو ہے نہیں۔ کہا تم 2 نمبر کے پیر ہو، بیٹھتے یہاں ہو، مدینہ نظر آتا ہے اور بھات میں ترکاری چھپی ہوئی ہے، نظر نہیں آ رہی ہے۔